مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پالنے والے قلب مطہر امام امر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پالنے والے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مالک ہمیں امام کے وفاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار امام علیہ السلام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ مالک ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری، ذکر اہل بیت، پرصداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت سے منور قرار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ جناب رباب اور ان کے فرزند کا مالک جو بے اولاد ہیں، جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالحہ عنایت فرما، جنہیں تو نے صاحب اولاد کیا ہے مالک انہیں بہترین انداز سے محمد و آل محمد کی ولایت پہ تربیت کی توفیق عنایت۔ پروردگار بحق شہزادی کونین تمام حاضرین تمام سامعین پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ مالک دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء برپا کرنے والے مؤمنین و مؤمنات ہیں، ان تمام سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہم سے بھی ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے احباب، جتنے لوگ جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء کی خدمت میں مشغول ہیں، والنٹیئرز، اسکاؤٹس کے برادران، جتنے احباب جہاں کہیں کوشش کر رہے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں اس کوشش کی عظیم جزا عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ابا عبداللہ الحسین کا ہم تمام کو بار بار امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ مالک جنت البقیع کی تعمیر فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پالنے والے تمام بیماروں کو ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عنایت فرما۔ تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے اور تمام بیماروں کی شفا یابی کے واسطے صلوات۔ مجلس کی قبولیت کی نیت سے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابنة حبيب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان ولعنة الله على قاتليها وظالميها ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات وعجل فردهم. انتہائی قابل عزت و احترام سامعین، صاحبان ولایت، خصائص امام علی کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مجلس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امیر کائنات کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ کہ سرکار کے حکم سے علی علیہ السلام نے سورج سے کلام کیا، اور نہ صرف علی علیہ السلام نے کلام کیا بلکہ سورج نے سلام بھی کیا اور سلام کا جواب بھی دیا، اور جواب ایسے دیا کہ اے رسول کے بھائی آپ پر سلام، یہ بیان کیا تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ حدیث حضرت عمار راستے میں جناب جابر کو سنا رہے ہیں۔ جناب جابر سفر پہ تھے، مدینہ میں داخل ہوئے، جناب عمار سے پوچھا کیا ہو رہا ہے مدینہ میں، کچھ احوال سناؤ۔ جناب عمار نے کہا کہ مسجد میں نبی علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اور پوری حدیث سنا دی۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی، مکمل حدیث سنا دی۔ جناب جابر فضائل علی علیہ السلام سن کے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اتنے میں سلمان آ گئے۔ اب سلمان آ گئے، اب یہ بات ہمارے توجہ کے قابل ہے، سننے کے لائق ہے۔ جناب سلمان سے جابر نے دوبارہ پوچھا مدینے میں کیا ہو رہا؟ کہا ارے مسجد میں نبی علی کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ وہی حدیث، وہی فضیلت جو ابھی عمار سے سن چکے تھے، دوبارہ سلمان سے سنی۔ مطلب اصحاب رسول کی یہ سیرت رہی ہے کہ علی کی فضیلت مختلف خطیبوں سے بار بار سنی جائے اور لطف اندوز ہوا جائے، ہر ایک کا الگ انداز۔ عمار کا انداز پسند آ گیا، عمار سے وہی حدیث سن چکے اور کہا ذرا وہ حدیث سناؤ جو رسول مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے۔ اب جناب سلمان نے سنائی، اپنے انداز میں سنائی کہ کس طرح سورج نے علی علیہ السلام کو سلام کیا، کس طرح سورج نے علی علیہ السلام کو 5 صفات سے مخاطب کیا۔ میں مجلس میں بیان کر چکا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ اب جناب سلمان نے ایک اور جملے کا اضافہ کر دیا، کہا پھر جب علی علیہ السلام کی فضیلت نبی بیان کر چکے تو منافقین کو متوجہ کیا اور بالعموم ایک جملہ کہا کہ یہ جو فضیلتیں بیان کی ہے نا، یہ بہت کم ہیں، یہ بہت کم ہیں۔ اگر لولا ان اخاف فیکا ما قالت النصارى فی عیسیٰ، حضرت سلمان نے جملے کا اضافہ کیا کہ نبی نے کہا اگر اے علی آپ کے بارے میں مجھے وہ خوف نہ ہوتا جو عیسیٰ کے بارے میں ان کی قوم کا تھا۔ کیا مطلب؟ خدا بنا لیا تھا، خوف نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالًا لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا يَأْتُونَ وَيَأْخُذُونَ التُّرَابَ مِن تَحْتِ قَدَمَيْكَ وَيَسْتَشْفُونَ۔ اے علی اتنی فضیلتیں بیان کرتا، جس جگہ سے گزر جاتے لوگ آتے، قدموں کی خاک اٹھاتے، پیشانی پہ لگا کے برکت بنا لیتے۔ یا علی اتنے فضائل بیان کرتا۔ سن لو اے میرے اصحاب، یہ جو فضیلتیں بیان کی ہیں یہ بہت کم ہیں۔ جناب جابر وہ ہستی ہیں کہ زندگی بھر، جابر ابن عبداللہ انصاری زندگی بھر
امیر کائنات کے فضائل بیان کرتے رہے، آخری عمر میں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ خصائص امام علی موضوع گفتگو ہے، ان خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ، بوڑھے ہو چکے ہیں جناب جابر، کمر جھک چکی ہے، بھویں لٹک چکی ہیں، عصا لے کر مدینہ میں چلتے ہیں۔ کائنات کے نبی کے اصحاب میں طویل عمر پانے والے حضرت جابر، کمر جھک چکی ہے، عصا لے کے مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، یا معاشر المدینہ ادبوا اولادکم بمحبت علی ابن ابی طالب۔ اے مدینے والوں، اپنے بچوں کو علی کی مودت و محبت کا ادب سکھاؤ۔ کیا مطلب؟ بچوں کو اگر ادب مودت علی سکھا دیا جائے گا، تربیت ہو جائے۔ اے مدینے والوں، اپنے بچوں کو علی کی مودت کا ادب سکھاؤ۔ مدینے والے جمع ہو جاتے جابر کو سننے کے لیے، اے جابر آپ نے طویل عمر پائی، آپ نے رسول کا زمانہ دیکھا، کیسا پایا رسول کو؟ جابر کو موقع مل جاتا، جناب جابر فضائل علی بیان کرتے، اور یہ وہ فضیلت بیان کی جناب جابر نے کہا میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اس حدیث کو آج فرش ازا کی برکت سے یاد کر کے چلے جائیں عربی کے ساتھ۔ کیا سنا ہے جابر؟ کہا نبی نے بار بار علی کے بارے میں فرمایا کہ علی خیر البشر۔ مختصر سی حدیث ہے اور قافیہ بھی بالکل برابر ہے، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ یا علی، ترجمہ کر دوں، علی خیر البشر، سید البشر کے بعد تمام بشریت میں علی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، فمن ابا، جو اس بات کا انکار کرے، فقد کفر، کافرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی فرما رہے ہیں کافر ہوگا۔ اور اللہم صلی اللہ علیہ محمد، بے شمار حدیث دوبارہ دہراؤں، یاد کر لیں گے، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، وہ آفتاب فضیلت جسے زوال نہیں، کروں جو وصف تو اتنی میری مجال نہیں، تمام عالم انسانیت میں بعد رسول خدا گواہ ہے علی کی کوئی مثال نہیں۔ یا حیدری۔ اور کمال یہ ہے کہ جابر مدینے کی گلیوں میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو جابر؟ لوگ آئے زوجہ رسول کے پاس جن سے آدھا دین لیا ہے، ان زوجہ کے پاس آئے، اے ام المؤمنین یہ بتلائیے کیا نبی کی کوئی حدیث ہے علی کی فضیلت میں ایسی؟ کہاں؟ حضرت عائشہ، نبی نے فرمایا تھا کہ تمام بشریت میں، تمام انسانوں میں مجھ محمد مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی بہترین شخصیت ہے تو علی ہے۔ یا علی، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ اگلا جملہ سنیں گے جناب جابر کا۔ جناب جابر مدینے کی گلیوں میں کہہ رہے ہیں ایک ہی شخصیت ہے جس کی مودت معیار ہے انسان کے شجر درست ہونے کا۔ اپنے بچوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ، اگر دل سے قبول کرے تو سمجھ جاؤ تربیت میں نہ تم نے کوتاہی کی ہے نہ ماں نے کوتاہی کی۔ کمال ہے، کمال ہے، کیونکہ جناب جابر سے حدیث اور تاریخ میں یہ روایات موجود ہیں، کیونکہ
انسان کے شجرے کو کھنگالا جاتا تھا 13 رجب سے پہلے ایک اژدہے کے ذریعے. اس کے سامنے جا کے یہ مشرکین بھی اپنے بچوں کو پھینک دیتے تھے. اگر وہ نقصان پہنچاتا تو کہتے اس کا مطلب اس کا شجرہ درست نہیں، اور اگر نقصان نہ پہنچاتا تو پھر کہتے ہاں یہ بچہ ایسا ہے کہ جس کا شجرہ درست ہے. مگر 13 رجب کے بعد معیار بدل گیا. معیار یہ ہوا، مشرکین آئے ابو طالب کے پاس، اب ذرا اپنے بچے کو بھی رکھو. جب علی علیہ السلام کو رکھا گیا اب وہ اژدہا نہیں رہا، 2 ٹکڑے ہو گیا. علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. لوگ پریشان ہو گئے، اب انسان کے شجرے کا پیمانہ کیسے ڈھونڈ کے لائیں؟ سرکار نے کہا حب علی ایمان و بغض علی نفاق. علی کی محبت ایمان کی نشانی، علی کا بغض نفاق کی نشانی. بڑے بڑے صحابہ نے کہا کننا نعرف المنافق من المؤمن، ہم منافق اور مومن کی پہچان ایسے کرتے تھے علی سے محبت کرے تو شجرہ درست ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کمال کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں امیر کائنات کی. کننا نعرف المنافق والمؤمن، ہم مؤمن اور منافق کو پہچانتے تھے ایسے کہ اگر علی کی مودت رکھتا ہے تو ہم جان جاتے تھے کہ ہاں یہ مومن ہے، شجرہ درست ہے. اگر علی کا بغض ہے تو ہم جان جاتے تھے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہے. یہی وجہ ہے حدیث میں آیا قیامت میں سب لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا. ظاہری اعتبار سے جو باپ ہوں گے ان کے نام سے بلایا جائے گا قیامت میں، لیکن علی کے شیعوں کو ماں کے نام سے بلایا جائے. کمال ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. عجیب فضیلت ہے. امیر کائنات علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. میں گزشتہ 2 سے 3 دن ہو گئے حوالہ دے رہا ہوں امیر کائنات کے فرزند ابا عبداللہ الحسین کے خطبے کا، جو امام نے آخری حج کے موقع پہ خطبہ دیا تھا اور دنیا بھر سے آئے ہوئے مومنین کو جمع کیا تھا مینا کے مقام پر اور خطبہ دیا تھا. ایک خطبے کا جملہ میں نے گزشتہ مجلس میں پیش کیا تھا. امام نے قسم دی اور قسم دینے کے بعد کہا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دینا. یہ بتلاؤ کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے بارے میں نبی نے یہ کہا تھا کہ محمد نے یہ کہا ہو کہ علی میرے بھائی ہیں؟ یہ علی کے بارے میں کہا نا، کسی صحابی کے بارے میں کہا؟ سب نے کہا نہیں کہا. اگلا جملہ سنیے گا اسی خطبے کا اور دعائے ندبہ میں بھی آپ نے پڑھ لیا. سب اصحاب کو مخاطب کر کے ابا عبداللہ الحسین نے کہا مجھے قسم دے کے بتلاؤ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو روکو. امام حسین علیہ السلام کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب یہ 10 سال گزرے ہیں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے 50 سے 60 ہجری. اس وقت بہت زیادہ یہ کام ہوا کہ جو علی کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا اسے باقاعدہ سزا دی جانا شروع کر دی تھی، اور یہ اعلان ہو گیا تھا کہ بالکل ویسی ہی فضیلت دوسروں کی گھڑ کے لائی جائیں. اتنی گھڑ لی گئی کہ کہا اب دوسروں کی بہت ہو گئی، اب بعد والوں کی گھڑی جائیں. یہ پوری فیکٹری لگائی گئی. یہ کس کا دور تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا دور تھا. ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا کیا طریقہ کار ہے؟ کہہ رہے ہیں فقط اور فقط علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرو، اسی میں نجات ہے، اسی میں نجات ہے. شام سے خط لکھا جا رہا ہے، شیعہ چاہنے والے خط لکھ رہے ہیں کہ مولا یہاں پر ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں نام علی رکھنا جرم ہے ہمارے لیے، کیا کریں مولا؟ اس کے خلاف قیام کریں. امام علیہ السلام کا خط آیا کہ جس طرح گھر پہ یہ فرش ہوتا ہے چٹائی، اس طرح رہو،
اس دور میں اس طرح رہو. اس کے بعد منا کے مقام پہ امام حسین علیہ السلام نے جمع کیا اور کہا کہ عربی پڑھ رہا ہوں. فَإِنَّ هَذِهِ الطَّاغِيَةَ، ان فاسقوں نے میرے بابا کے جتنے فضائل تھے چوری کر کے دوسروں پہ ڈال دیے. یہ اب عبداللہ الحسین کہہ رہے ہیں. اب میں بڑے ادبی انداز میں ترجمہ کر دیا، میں نے بیان کر دیا. سنیے. اس کے بعد امام نے قسم دی اور ایک کے بعد ایک فضیلت بیان کرتے گئے اور کہا کیا غدیر میں نبی نے نہیں یہ کہا تھا کہ فل یبلغ الشاہد الغائب، جو جو فضیلت سن رہا ہے اس پہ لازم ہے دوسروں تک پہنچائے. اب جو فضیلتیں میرے بابا کی مجھ سے سن رہے ہو تو یہ تم اپنے علاقوں میں جا کے پہنچانا. قسم دے کے سوال کرتا ہوں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت امام نے کہا یہ بتلاؤ کیا تم سب حدیث نہیں سن چکے ہو رسول سے کہ رسول نے جب تمام لوگوں کے، تمام اصحاب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے تو سب کے دروازے بند کر دیے، سد الابواب کلہا، سارے دروازے بند کر دیے مگر علی کا در کھلا رکھا. مسجد میں علی کا در کھلا رکھا. علی علیہ السلام کا وہی راستہ تھا جانے کا، آنے کا، اور یہ علی کی فضیلت تھی کسی صحابی کو نہیں ملی. یہاں تک کہ اسی خطبے میں امام کہتے ہیں یہاں تک کہ قال عمر ابن خطاب ان یفتح له قوة. امام قسم دے کے پوچھ رہے ہیں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو روک دینا. امام نے کہا کیا تم روایت نہیں کرتے کہ عمر ابن خطاب نے یہ کہا تھا کہ رسول خدا اگر تھوڑی سی کھڑکی کھل جائے میری مسجد میں، یہ واللہ اب عبداللہ الحسین کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، تھوڑی سی کھڑکی کھل جائے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیا نہیں تم لوگ روایت نقل کرتے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں تم لوگ روایت نقل نہیں کرتے کہ رسول نے کہا تھا اگر میں نے اپنی چاہت سے حکم دیا ہوتا تو اجازت دے دیتا، اللہ کے حکم سے علی کا در کھولا ہے، تمہارا در بند کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام کے تمام دروازے بند کر لیے گئے. اچھا یہ حدیث بھی گھڑ لی گئی ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ حدیث بھی گھڑی جا چکی ہے. آج کل کتابوں میں مل جائے گی گھڑی ہوئی حدیثیں دوسروں کے لیے. یہ جس دور میں یہ فیکٹری بنی حدیثوں کے گھڑنے کی، اسی دور میں بڑی بڑی حدیثیں گھڑی جا چکی. حتیٰ ابن تیمیہ جیسی شخصیت، ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کو موضوع کہتے ہیں. موضوع یعنی جو علی علیہ السلام کی حدیثیں تھیں ان کی فضیلت پہ تھی، دوسروں پہ رکھی گئیں، انہیں گھڑی ہوئی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں. ان میں سے ایک جھوٹی حدیث کیا ذکر کرتے ہیں جان لوں، بیان کریں. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے کہ نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. خاموشی سے سن لیا نا، ابن تیمیہ کہہ رہے جھوٹی حدیث ہے. کیوں جھوٹی حدیث ہے؟ اس لیے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی پرنالہ ہے، کوئی بنیاد ہے، کوئی کچھ ہے. کہا کم عقلوں، اگر کسی کو نبی کی بنیاد بنا رہے ہو تو وہ نبی سے افضل ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اسی دور کی گھڑی ہوئی حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث ہے. امیر کائنات کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ کہ کائنات کے نبی نے کہا میں نے اللہ کے حکم سے تمہارے دروازے بند کیے، علی کا در کھولا. اب یہی معیار کائنات کے نبی نے اصحاب کو دیا. جب کبھی علی کی فضیلت بیان کی، حتیٰ سورج نے کلام کیا، سورج نے سلام کیا، نبی نے کہا اے علی دنیا میں تم میرے بھائی، آخرت میں تم میرے بھائی. کہا رسول خدا ہم کیوں نہیں بھائی ہو سکتے؟ ارے میں نے نہیں بنایا، ان اللہ آخا بینی و بینک، اللہ نے مجھے اور علی کو بھائی بنایا. یا علی علی
الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہ نے یہ حکم دیا تو اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے، اور اللہ بھی محمد کے دل کو جانتا ہے. کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کے لہجے میں اللہ نے محمد سے کلام کیا. جب معراج پہ گئے سرکار، یہ علی علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ہے، معراج پہ گئے کائنات کے نبی، تو معراج پہ جانے کے بعد حتیٰ غیر شیعوں نے بھی اپنی کتب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. معراج پہ گئے سرکار، فتنا فتدلّا فکانا قاب قوسین او ادنا فاوحى الی ربہ ما اوحى. اپنے بندے پہ جو وحی کرنا تھی کر دی، تمہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیا کیا وحی کی، مگر نبی نے ایک بات تو بیان کر دی. حدیث میں آیا کہ 120 مرتبہ معراج نصیب ہوئی ہے. معراج جسمانی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ نبی کے امتی کی نماز کے بارے میں آیا کہ نماز مومن کی معراج ہے. ارے روحانی معراج تو ہر نماز میں نبی کو ہوتی ہے. جسمانی معراج 120 مرتبہ سرکار کو اللہ نے عرش پہ معراج پہ بلایا. حدیث میں ملا ہر دفعہ فرائض کی تاکید اللہ نے کی. سب سے زیادہ جس بات کی تاکید کی، علی اور اولاد علی کی ولایت کی تاکید. حیدری. اب خصائص امام علی میں جملہ سنیے گا. اللہ نے کائنات کے نبی سے جب کلام کیا تو کلام لہجہ علی علیہ السلام میں تھا. جیسا ہی لہجہ علی علیہ السلام سنا تو سرکار نے کہا پروردگار کیا علی یہاں آ گئے ہیں؟ جواب دیا اے محمد بین تمام مخلوقات کے دلوں کا حال جانا. تمام مخلوقات پہ نگاہ کی اور آپ کے دل کا حال جانا. میں نے پوری مخلوق میں آپ کے دل کے نزدیک علی سے بڑھ کر کوئی نہیں پایا. تو لہجہ علی میں کلام کیا. ٹھہر جائیے. کوئی بے وقوف مخالفین میں سے اٹھ کے سوال کر رہا تھا یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو شرک کر دیا. اللہ نے علی کے لہجے میں بات کر لی. اگر موسیٰ سے بات کرنے کے لیے درخت میں آواز پیدا کر دیں وہ مان لیا جائے گا. علی کی فضی حیدری. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. خصائص امام علی علیہ السلام میں سے یہ خصوصیت ملی کہ ایک مقام ایسا آیا معراج پر، ایک مقام ایسا آیا کہ سرکار نے دیکھا کہ تمام ملائکہ علی کے گرد جمع ہے. یہ تو حیرت کی بات ہو گئی نا. معراج پہ علی کے گرد تمام ملائکہ جمع ہیں. اے میرے بھائی جبرائیل، یہ علی کے گرد ملائکہ کیوں جمع ہیں؟ اے رسول خدا، یہ علی نہیں ہیں، یہ علی نہیں ہیں. ارے کون ہیں؟ جب اللہ نے علی کو زمین پہ بھیجا، ملائکہ علی کی زیارت کے مشتاق تھے، تو اللہ نے ایک ملک جو اس سے سب سے نزدیک تھا اسے علی کی شکل میں خلق کیا. جب جب فرشتوں کو علی کی زیارت کرنا ہوتی ہے یا علی یا علی یا علی مدد. صلوات پڑھ دیں امیر کائنات کی ذات پر. یہاں تک پہنچ گئے تو سنیے گا. کوفہ کی سرزمین علی علیہ السلام کی زیارت ملائکہ کرتے ہیں. کوفہ کی سرزمین سے ایک شخص طویل سفر کر کے مدینہ پہنچا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد امام کی خدمت میں پہنچا. فخریہ کہنے لگا جئتک ولم ازر قبر امیر المؤمنین. کوفہ سے آیا ہوں، آپ کی زیارت کو آیا ہوں. آپ زندہ امام ہیں، میرے وقت کے امام ہیں، آپ کی زیارت کو آیا، لیکن آپ کے جد علی کی قبر کی زیارت نہیں کی.
زندہ امام کی زیارت کرو. عجیب عقیدہ ہے نا. امام کا جواب سنیں گے. جواب سے پہلے امام نے ایک جملہ کہا ہے, بئس ما صنعت, بہت برا کام کیا ہے تو نے. لولا انک من شیعتنا ما نظرت الیک, اگر ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہوتے نا تو میں نگاہ بھی نہیں کرتا. کہا مولا اتنا بڑا جرم کر دیا میں نے. کہا تو علی کی زیارت نہیں کرتا؟ وہ علی کہ جس کی زیارت کے لیے اللہ انبیاء اور ملائکہ کو بھیجتا ہے. اس علی علیہ السلام کی زیارت نہیں کرتے جس کی زیارت کرنے والوں پہ مسلسل خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں. کیا تجھے نہیں معلوم ان امیر المؤمنین افضل من الائمۃ کلہم؟ تمام امام 12 امام امامت کے اعتبار سے برابر ہیں, سب امام ہیں, سب معصوم ہیں, سب کا حکم اللہ کا حکم ہے, سب کا انکار نبی کا انکار, خدا کا انکار ہے. لیکن امام کہہ رہے ہیں علی کی فضیلت کے برابر نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ کوئی اور امام. ان امیر المؤمنین افضل من الائمۃ کلہم, تمام اماموں میں علی علیہ السلام افضل ہیں. یعنی امام بھی خود کہہ رہے ہیں کہ علی کا ذکر ہم سے بلند ہے. آپ نے حدیث نہیں سنی چوتھے امام کے حوالے سے, جب 5ویں امام نے آ کے سوال کیا تھا بابا کتنی عبادت کریں گے؟ کہا لے کے آؤ صحیفہ علی. اللہ میرے بابا علی جیسی عبادت نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا. 500 درخت اپنے ہاتھ سے لگائے امیر کائنات نے, ہر درخت کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, روزانہ کا یہ روٹین ہے. ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں خصائص امام علی. 500 درخت, ہر درخت کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, روزانہ 1000 رکعت نمازیں. اگر عبادت گزاری میں دیکھا جائے تو علی سے افضل کوئی نہیں. زہد و تقوی کے معاملے میں دیکھا جائے تو علی سے افضل کوئی نہیں. اگر سخاوت کے معاملے میں دیکھا جائے تو علی علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں. اگر شجاعت کے معاملے میں دیکھا جائے تو علی علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں. اب دیکھیں انسان کا ذہن جاتا ہے اگر کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہے, دن میں 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تو فوراً یہی تصور جائے گا ہاں بس اس کا کام صرف عبادت ہے, ظاہری اعتبار سے نماز روزہ ہے بس, اور کوئی کام نہیں ہے. ایسا شخص جنگ میں آگے آگے نہیں دکھے گا. اگر کوئی کہے زاہد ہیں, زہد و تقوی ہے, مال و دولت نہیں ہے, خود بھوکے رہتے ہیں, صدقہ کر دیتے ہیں, یہ بات واضح ہے, ہم کہہ دیں گے ہاں فقر و تنگ دستی ہے, لیکن یہی شخص امیر بھی ہو. کمال یہ ہے, بہت توجہ سنیے گا, ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں. مولا کائنات کی ابن ابی الحدید جو معتزلی کا جملہ میں پیش کر چکا ہوں, مولا کائنات کی جس فضیلت کی طرف نگاہ کریں اس فضیلت میں نبی کریم کے بعد کوئی نہیں دکھتا ہے. چاہے شجاعت ہو, چاہے عبادت ہو, چاہے سخاوت ہو, چاہے صدقہ دینا ہو, چاہے زہد و تقوی ہو. اگر کوئی عبادت گزار ہوتا ہے تو وہ بڑھ بڑھ کے حملے نہیں کرتا, وہ شجاع نہیں ہوتا. لیکن صفی الدین حلی نے کہا علی کی ذات وہ واحد ذات ہے جس میں متضاد صفات جمع ہو گئے. کمال کے اشعار ہے, جمعت فی صفاتک الاضداد ولذا عزت لک الانداد. علی کی ذات وہ ہے کہ جس کی ذات میں تمام کے تمام اپوزٹ صفات جمع ہو گئے, اسی وجہ سے علی کی کوئی مثال نہیں ملتی. کیسے, کس طرح؟ جمعت فی صفاتک الاضداد ولذا عزت لک الانداد. زاہد عابد, زاہد عابد حلیم شجاع, کمال ہے. فاتق ناسک کریم. سلامت رہے. بسم اللہ الرحمن
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل جمعت فی صفاتک الازداد ولذا عزت لک الانداد فاتق ناسک کریم شجاع زاہد حاکم فقیر فقیر جواد. فقیر بھی ہیں. کیا مطلب فقیر؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی جانب سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو. اگر مال و دولت ظاہری اعتبار سے نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، لیکن دنیا کو کھلا رہا ہے. امیر ایسا کہ دنیا کو کھلا رہا ہے، فقیر ایسا کہ خود بھی فاقے کر کے زندگی گزار، امیر ایسا کہ اس کے دسترخوان پہ اپنے غیر سب آ کے کھا رہے ہیں. ایک شخص اسی دسترخوان سے اٹھا کے کچھ روٹیاں رکھ رہا تھا. پوچھا گیا ہے بندے خدا دے دی جائیں گی اگر آپ کو لے کے جانا ہے؟ کہ نہیں، اپنے لیے نہیں رکھ رہا. ایک ہے محتاج فقیر کہ جس سے روٹی ٹوٹ نہیں پا رہی تھی، اس کے لیے رکھ رہا ہوں. جواب دیا گیا یہ اسی کا دسترخوان چل رہا. کمال ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہ ملے کہ جس کے اندر یہ تمام کی تمام صفات جمع ہو ایک ہی شخصیت میں. عابد، زاہد، حلیم، شجاع، فقیر، جواد، شیام. جملہ سنیے، کمال ہے. یہ اشعار وہ ہے جسے فقہا نے بڑا عظیم مقام دیا ہے. کہا صفی الدین حلی کی مغفرت کے لیے یہ اشعار کافی ہیں جو علی کی شان میں لکھ ڈالے. بہت بڑے فقیہ تھے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے جس نے اشعار لکھے ہیں، فقیہ تھے بہت بڑے. شیام ما جمعن فی بشر قط ولا حاز مثلہن العباد. یہ وہ خصوصیات ہیں کہ نبی کے بعد، سید البشر کے بعد پوری کائنات میں کسی کے لیے ایسی خصوصیات جمع نہیں ہوئی، اور کوئی بندہ اصحاب رسول میں ان خصوصیات کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا. وَلَا هَذَا مِثْلَهُنَّ الْعِبَادُ. اب سنیے آخری جملہ اس شعر کا پیش کر رہا ہوں. خلق يخجل النسیم من العطف وبعث يذوب منه الجماد. علی کا اخلاق اتنا نرم کہ نسیم صبا، صبح کی جو نرم خوبصورت اچھی مہک والی ہوا چلتی ہے وہ بھی اخلاق علی سے شرما جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب دیکھیے گا دونوں صفات کو کیسے جمع کیا ہے. وہ اخلاق، وہ نرم اخلاق کہ صبح کی نسیم صبا شرما جائے، اور ایسی سختی کافر کے مقابلے میں کہ پہاڑ کو پگھلا جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ کسی کی صفت نہیں ملے گی سوائے علی کے کہ عجیب بات لکھی، یہ بھی خصائص علی میں لکھی. اور واللہ اپنی آنکھوں سے پڑھا میں نے کہ حاکم شام پریشان ہے. جنگ صفین کی بات ہو رہی ہے. حاکم شام پریشان ہے. کیوں؟ جو بھاگتا ہوا آ رہا ہے، کہہ رہا ہے علی میرے پیچھے ہیں، علی میرے پیچھے ہیں، علی میرے پیچھے ہیں. کہتا ہے اب میں اس سے زیادہ ادبی ترجمہ نہیں کر سکتا جو جملہ کہا ہے حاکم شام نے. کہا او بدبختوں علی ایک ہی ہے. یا علی جو بھاگ کے آ رہا ہے کہہ رہا ہے علی پیچھے ہیں، علی پیچھے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر ایک کے پیچھے علی ہو؟ کسی نے کہا میدان میں جا کے تو دیکھو ہر طرف علی علی علی. ایک جلوہ اور دکھا تھا. اب صفین کی بات آ گئی تو ایک جملہ سن لیجیے گا تاریخ کا کہ یہی کہا گیا کہ علی تو یہاں کھڑے ہیں، تو وہ جو بڑھ کے حملے کر کے گزر گیا وہ کون؟ علی سے آگے سوال کیا. امیر کائنات نے اشارہ کیا، مجمع چھٹا.
ایسے ایک نوجوان آیا جیسے بادلوں کو چیرتے ہوئے چاند آتا ہے. جواب دیا ہذا قمر بنی ہاشم. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. خلق یخجل النسیم من العطف. وہ اخلاق کہ نسیم صبا شرما جائے. اور وہ سختی کافر کے مقابلے میں کہ پہاڑوں کو پگھلا جائے. یہ قرآن کریم نے دیا ہے معیار کہ محمد کے ساتھ جو موجود ہے نا رحماء بینہم، اپنا دیکھتے ہیں تو رحیم ہیں. اشداء علی الکفار، کافر دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ سخت. امیر کائنات کی صفات ہیں. علی علیہ السلام ان ظاہری آلوں کا محتاج نہیں، نہ تلوار کا. میں ذکر کر چکا، ارے جو بچپن میں گھٹلی سے ہڈیاں توڑ دے. علی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے قسم، ہڈیاں توڑنے والے، جو بچپن میں گھٹلی سے ہڈیاں توڑ دے اسے علی کہتے ہیں. کمال یہ ہے کہ سوال ہوا، اور یہ حدیث ہے امالی صدوق میں امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. امام کہتے ہیں آگے سوال ہوا، چھٹے امام کہتے ہیں آگے سوال ہوا ہمارے جد علی علیہ السلام سے، لما لا تشتری فرسا عتیقا، اے ابو الحسن آپ عتیق گھوڑا کیوں نہیں خریدتے؟ عتیق گھوڑا کیوں نہیں خریدتے؟ حدیث بعد میں مکمل کروں گا. عتیق گھوڑا ہے کیا، تھوڑا سا سن لیجئے گا. فقہی کتابوں میں آپ جا کے پڑھیں تو مکتب تشیع میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں عتیق گھوڑے کی سب سے زیادہ زکوٰۃ ہے. اس کی خاص کوالٹی، شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں نا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ٹھہر جائیے گا، بعد میں روایت مکمل کروں گا. یہ بات بھی کب کی مشہور کی گئی ہے پتہ ہے؟ جب کچھ لوگ زبردستی زکوٰۃ لینے پہنچ گئے تھے اور دینے والوں نے کہا زکوٰۃ تو دیں گے لیکن اسے دیں گے جس کی ولایت کا اعلان غدیر میں کیا تھا. کسی اور کو زکوٰۃ کیوں دیں ہم؟ بس اس کے بعد سے شیعہ منکر زکوٰۃ ہو گئے. یہ میں نے تاریخ کا خلاصہ بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کر دیا آپ کو. اب پلٹ کر آئیے گا، عتیق گھوڑا وہ جس کی زکوٰۃ سب سے زیادہ ہوتی ہے. عتیق گھوڑا وہ جو تیز رفتار ہے، تیزی سے سفر کرتا ہے. عتیق گھوڑا وہ کہ جو میدان جنگ میں جتنی مشکل ہو اپنے سوار کو چھوڑ کے نہیں جاتا. گھوڑا ہے لیکن وفادار ہے. کچھ بھگوڑے تھے نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے. عتیق گھوڑا جھک کے اپنے سوار کو بٹھاتا ہے، پاک غذا کھاتا ہے. حضرت اسماعیل نبی خدا حضرت اسماعیل کے گھوڑے کی نسل سے ہے، پاک غذا کھاتا ہے، دوسرے کی غذا میں منہ نہیں مارتا. اور بہت سارے افعال ہیں، افعال کریہہ، برے افعال جن سے یہ بچتا ہے. عتیق گھوڑا وہ ہے. حتیٰ ایک جملہ اور سن لیجئے گا، روایت میں تاریخ میں ملا، عمر سعد لعین نے کربلا معلیٰ میں جب اب عبداللہ الحسین کی شہادت کے بعد گھوڑوں کو لایا گیا تھا تو عتیق گھوڑوں کو آگے بڑھایا. لاکھ کوشش کر لی گھوڑے آگے نہیں بڑھے تھے. پھر جس نسل کے خود تھے اسی نسل کے گھوڑے لے کے آئے. یہ اس فضیلت کا عتیق گھوڑا ہے کہ تیزی سے سفر کرتا ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہماری شیخ صدوق ملائک کائنات سے سوال ہوا، لما لا تشتری فرسا عتیقا، ارے آپ تو بڑھ بڑھ کے حملے کرتے ہیں، آپ کو عتیق گھوڑے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ کو عتیق گھوڑے کی زیادہ ضرورت ہے. پہلے تو مسلمانوں کو گھوڑوں کی زیادہ ضرورت تھی، یہ ذہن میں رہے. تاریخ میں باقاعدہ مسلمانوں کے پاس جنگ بدر میں پہلی جنگ تھی گھوڑے نہیں تھے، جنگ احد دوسری جنگ تھی گھوڑے نہیں تھے، جنگ بدر میں 2 گھوڑے تھے، جنگ احد میں 3 گھوڑے تھے. بھگوڑے کتنے تھے نہیں پتا، 3.
اب اندازہ لگائیں، یہ ساز و سامان تھا. علامہ سید نقی نقن صاحب نے ایک جملہ کہا، اس جملے کو پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. کہا 2 گھوڑے، یا دوسری روایت میں آیا 3 گھوڑے، 7 زرہ، 8 تلواریں، اس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں 1000 لوگوں کے لشکر سے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ کائنات کے نبی نے ابتدائی جنگ کی، اگر عقل والے ہوتے تو کبھی یہ باتیں نہ کرتے. جس کے پاس اتنا کم ساز و سامان ہو وہ جنگ کی ابتدا چھیڑخانی نہیں کرتا. میں اس شبہے کو دور کر کے آگے بڑھ جاؤں. یہ جو بعد میں آئے نا لوگ، فتح کے نام پہ جہاں دیکھا کہیں ہم حملہ کریں گے، سونا چاندی ہاتھ میں آ جائے گا، اسلام کے نام پہ جنگ کر دی، قتل کر دیا، اور کہا رہے نبی نے بھی تو یہی کیا تھا. ان لوگوں نے اسلام کو برباد کیا ہے، بدنام کیا ہے. کوئی اپنے بھائی کو قتل کر کے آیا، کوئی باپ کو قتل کر کے آیا، اسلامی حکومت، اسلامی فتح ہو گئی. یہ جتنے بڑے بڑے آئے، محمد بن قاسم، یا خاص طور سے امام کے قاتل مامون امین، دونوں بھائی ہیں، لڑ بھڑ کے آئے ہیں، حکومت بنائی ہے، اور اسلام کی حکومت بنی ہوئی تھی. سومناتھ کے مندر کی فتح کر ڈالی محمود غزنوی نے. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سونا چاندی مل رہا ہے، اسلام کے نام پہ قتل کر دو. یہ جواز کہاں سے پیدا کیا؟ کہ نہیں، رسول نے بھی یہی کیا ہے. اگر آل رسول سے دین لیتے تو یہ نہ ہوتا. عقلی طور سے دیکھا جائے، کہیں سرکار نے کہیں کسی پر حملہ نہیں کیا ہے بے گناہ. جنگ بدر بھی اس لیے ہوئی کہ مکہ سے آ کے مسلمانوں کو لوٹا کرتے تھے. کتنی جنگیں ایسی ہیں جو نہیں ہوئی، غزوات ہوئیں. کیوں نہیں ہوئی؟ لشکر لے کے وہ آئے ہیں، لوٹنے کے لیے آئے ہیں، مدینے پہ حملہ کرنے آئے ہیں. جب بدر میں علی جنگ کر چکے، احد میں جنگ کر چکے، اب رسول صرف علی کے ساتھ چند لوگوں کو بھیجتے، بڑے بڑے لشکر بھاگ جاتے. تو کف اللہ المؤمنین القتال، علی علیہ السلام کے صدقے میں کتنے مسلمانوں سے اللہ نے جنگ کا خطرہ ٹال دیا. تو یہ باقاعدہ تاریخی بحث ہے کہ جتنی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں، علامہ نقن صاحب نے اس پہ قرآنی آیات بھی پیش کی ہیں، تاریخ اسلام میں جا کے رجوع کر لیجئے. سب کی سب ڈیفینسو تھی، دفاعی جنگیں تھی. کسی نے سوال کیا تو خیبر کیا تھی؟ خیبر بھی جو مدینہ میں یہودی بس رہے تھے، 3 قبیلے، وہ جا کے وہاں شرارت کر رہے تھے، انہوں نے ابتدا کی تھی. اب پلٹ کے آئیے، بھولے تو نہیں ہے کہاں تھا میں؟ کون سے گھوڑے کی بات ہو رہی تھی؟ جزاکم اللہ، عتیق گھوڑے کی بات ہو رہی تھی. عتیق گھوڑا کیوں نہیں خریدتے؟ چھٹے امام سے یہ روایت ہے، مولا کائنات سے سوال ہوا، مولا عتیق گھوڑا کیوں نہیں خریدتے؟ آپ تو بڑھ بڑھ کے حملے کرتے ہیں. امام کا تاریخی جواب، کہا لا حاجت علی فیہ، علی کو ایسے گھوڑے کی ضرورت نہیں. کیوں مولا؟ فَأَنَا لَا أَفِرُّ عَلَى مَنْ كَرَّ عَلَيْهِ وَلَا أَكِرُّ عَلَى مَنْ فَرَّ مِنِّي. کیونکہ علی کے مقابلے میں جب کوئی آئے کبھی فرار نہیں کرتا، کوئی فرار کر جائے پیچھے سے وار نہیں کرتا. حیدری علی کے مقابلے میں جو آئے کبھی اس سے فرار نہیں کرتا کہ تیز گھوڑے کی ضرورت پڑے، اور کوئی فرار کر جائے کبھی پیچھے سے وار نہیں کرتا. یہ تو وہ ہے نا جو کہتے ہیں کہ ہماری جنگ کے 2 اصول ہیں، دشمن کمزور ہو تو تلوار تیز دھار، اگر دشمن طاقتور ہو تو گھوڑا تیز رفتار. عجیب معاملہ ہوا جنگ خندق میں. جنگ خندق میں جب عمرو ابن عبدود آیا تھا، امیر کائنات نے واصل جہنم کیا کئی ساروں کو. عمرو ابن عبدود کے ساتھ کچھ لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے خندق میں. جب علی علیہ السلام نے عمرو کو قتل کیا، ایک کی جانب متوجہ ہوئے، جیسے ہی متوجہ ہوئے بھاگ نکلا. اب علی علیہ السلام تو پیچھے نہیں گئے، یہ قانون ہے علی کا. جب وہ بھاگا تو اس کی زرہ گر رہی، زرہ گری، ابھی بھی ساز و سامان اس کے پاس ہے، وہ بھاگ رہا ہے. روایت میں لکھا بھاگ رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے. اس نے محسوس کیا کوئی پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اب علامہ سید نقی نقن رحمت اللہ علیہ کا جملہ پیش کر رہا ہوں. کہا وہ بھاگے جا رہا ہے، پیچھے اس نے محسوس کیا کوئی بھاگ کے آ رہا ہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا. پھر اسے خیال آیا ہوگا، علامہ کہتے ہیں
پھر اسے خیال آیا ہوگا ارے علی تو کبھی پیچھا کرتے نہیں، یہ کون ہے جو بھاگتا ہوا آ رہا ہے؟ رکا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی مال غنیمت کے چکر میں دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اب جیسا ہی یہ رکا اور مڑے، دیکھا یہ میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، اب جیسا ہی یہ رکے اب وہ بھاگے۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے، واللہ عجیب جملہ ہے۔ اب یہ بھاگے، اب وہ اس کے پیچھے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد جیسا ہی نزدیک پہنچے تلوار رکھ دی گلے پر۔ کس کس بتوں کا واسطہ دیا ہوگا؟ تو تلوار گلے پہ رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، احسان کر کے چھوڑ رہا ہوں، یاد رکھنا، احسان کر کے چھوڑ رہا ہوں، یاد رکھنا۔ پھر کسی بھی جنگ میں جہاں کہیں بھی یہ دکھتے تو وہ کہتا تمہاری نسلوں پہ میرا احسان ہے، میں علی سے بچ گیا تھا تو اسی صدقے میں تجھے چھوڑ دی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسے قتل کر ہی دیتا تو اچھا ہو جاتا۔ اندازہ لگا رہے ہیں مولا کائنات کی شجاعت۔ علی علیہ السلام محتاج نہیں ہے۔ میں نے ذکر کی تھی مولا کائنات کی فضیلت، جو امیر المومنین علیہ السلام نے 70 اپنی ایسی خصوصیات بیان کی ہیں، 72 کہ جو کسی میں نہیں ہے، خود مولا کائنات نے بیان کی ہے۔ ان خصوصیات میں سے امیر کائنات نے ایک جملہ کہا کہ میں اکیلا واحد وہ ہوں کہ لم افر من الزحف قط، لشکر کے لشکر میرے مقابلے میں آ گئے، میں نے کبھی فرار نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ يُبَارِزْنِي أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا أَسْقَيْتُ الْأَرْضَ مِنْ دَمِهِ، کبھی بھی علی کے مقابلے میں کوئی بھی آیا میں نے زمین کو اس کے خون سے سیراب کر دیا۔ اندازہ لگا رہے ہیں، علی کے مقابلے میں کوئی بھی آیا میں نے زمین کو اس کے خون سے سیراب کر دیا۔ شجاعت علی علیہ السلام، محتاج نہیں ہے سواری کے۔ کربلا میں بھی ارباب ازا ایک ایسا شہید ہے جو سواری کا محتاج نہیں ہے، جس کی سواری وہ بنے کہ جو دوش رسول پہ سوار ہوتے تھے۔ وہ شہید کون ہے؟ یہ وہ شہید جو میدان کربلا میں خود نہیں جا سکتا، جس کا نام بھی علی اصغر ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ کربلا میں علی اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے جس کے موقع پہ امام حسین علیہ السلام نے کہا پالنے والے ساری مصیبت حسین کے لیے آسان ہو گئی، یہ محسوس کر کے کہ سب تیری نگاہوں کے سامنے ہو رہا۔ مقتل کا جملہ نہیں ہوتا تو میں نہیں پڑھتا، مقتل ابی مخنف کا جملہ جانتے ہیں؟ لکھا کہ جناب زینب اولیاء نے کہا بھیا حسین، اب علی اصغر نے تڑپنا بھی چھوڑ دیا ہے، 3 دن گزر گئے، بچے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا ہے۔ کوئی تعجب کرے گا بچہ زندہ کیسے؟ ارے میں سوال کروں بچے کی ماں کیسے زندہ؟ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ غریب زہرا نے اتمام حجت کے لیے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ اب کوئی ناصر ہے جو حسین کی نصرت کر؟ کوئی جواب نہ ہے یار باب اعظم۔ ہاں رونے کی صدا بلند ہوئی، وہ بھی خیمہ حسینی۔ میرے آقا حسین خیمے کے نزدیک پہنچے، بیویوں کا گریہ بلند ہوا، بیان ہوا، میرے آقا علی اصغر جھولے سے گر گیا۔
اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا میرے آقا حسین نے کہا میرے علی کو میرے ہاتھوں پہ دو، شاید پانی پلا دے۔ اللہ کسی شریف کے اوپر کبھی یہ لمحہ نہ آئے کہ کم ظرف سے کچھ مانگنا پڑے۔ ارباب ازا مومنوں کو یاد کیا ہے میرے آقا حسین نے، شیعتی میرے شیعوں کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے تمہارا آقا علی اصغر کے لیے پانی مانگ۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ امام حسین مثل قرآن ابا کے دامن میں چھپا کے علی اصغر کو لا رہے ہیں۔ فوج اشقیاء سمجھی اب حسین قرآن لا رہے گئے، لیکن ارباب ازا شاید حسین قرآن کا ایک پارہ لائے ہیں۔ علی اصغر کو آغوش میں لیا، ایک مرتبہ فوج اشقیاء کی جانب مخاطب ہو کے کہا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع، اگر حسین پہ رحم نہیں کھاتے ہو تو اس بچے پہ رحم کھاؤ۔ الا ترون کیف یتلطف۔ ارباب ازا اس جملے کا میں ترجمہ کروں تو مطلب یہ بنتا ہے، یہ تلطخ کہتے ہیں اس وقت کی حالت کو کہ جب مچھلی پانی سے نکالے جانے کے بعد تڑپ بھی نہیں پا رہی ہوتی، فقط منہ کھول رہی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے کہا دیکھو علی اصغر اتنا ناتباہ ہے، پیاس کی شدت کے باوجود تڑپ بھی نہیں پا رہا۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ فوج اشقیاء میں انقلاب برپا ہو جاتا، اس سے پہلے کہ کچھ لوگ مخالفت کرتے عمر سعد کی صدا بلند ہوئی، یا حرملہ اقطع کلام الحسین۔ اے حرملہ حسین نے پانی مانگا ہے، حسین کا جواب دو۔ حرملہ کو کیوں کہا گیا؟ حرملہ کو اس لیے کہا گیا جب کہیں بہت بڑا نشانہ لینا ہو تو حرملہ سے کہا جاتا تھا۔ اس لعین نے تیر ستم کھینچا۔ ارباب ازا یہ کہتا ہے میری نگاہ علی اصغر کے گلے پر تھی، ہوا چلی، ہوا کا چلنا تھا کہ گلے سے کپڑا ہٹا، میں نے دیکھا علی اصغر کے گلے کی سفیدی۔ ارباب ازا مقاتل میں لکھا اس نے جب تیر چلایا، تیر اتنا وزنی تھا اگر حسین کے بازو میں پیوست نہ ہوتا علی اصغر تیر کے ساتھ۔ اجرکم علی اللہ۔ اس لعین نے وہ تیر چلایا جو جانوروں کو گرانے کے لیے چلایا جاتا ہے۔ ارباب ازا مقتل میں 3 جملے ملے گئے، ذبح الطفل من الورید الی الورید، بچے کی رگیں کٹ گئے۔ دوسرا جملہ ملا ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح۔ تیسرا جملہ سنیے گا، بچے کے سینے میں تیر پیوست ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کون سی روایت درست ہے، لیکن جب غور کیا تو جواب مل گیا، تیر ایسا تھا جس کے 3 حصے۔
ایک حصے سے کان چھدا، ایک حصے سے گلا چھدا، اور ایک سینہ علی اصغر۔ میں کہوں کربلا کا یہ عجیب شہید ہے جس کے کان بھی سکینہ کی طرح زخمی، جس کا گلا حسین کی طرح کٹ گیا، سینے میں تیر عباس۔ اجرکم علی الزغراء، یہ وہ موقع تھا کہ میرے آقا نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، صدائے غیبی آئی، یا حسین پریشان نہ ہونا، ہم نے علی اصغر کے لیے عرش پر دودھ کا انتظام۔ مگر مشکل مرحلہ تھا کہ کیسے خیمے میں بیویوں کو بتائیں، ابا کے دامن میں چھپایا، آگے بڑھ گئے پیچھے ہٹے، 7 مرتبہ یہ عمل انجام دیا۔ اب جو در خیمہ پہ پہنچے، ام رباب سے سوال کیا، اے بی بی میں تمہارا کون؟ کہا آپ میرے والی، میرے وقت کے امام۔ ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا، ابا کا دامن ہٹایا، ماں نے دیکھا بچے کا گلا چھدا ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ تجھ جیسے ذبح کیے جاتے ہیں، یہ جملہ کہا کہ جس طرح اونٹ نہر کیا جا، امثلک ینحر، ارے کربلا میں تجھ جیسے بھی ذبح۔ اجرکم علی الزہراء، آخری مصیبت کا جملہ سنیے گا، بی بی ام رباب علی اصغر کا مرثیہ پڑھ رہی گئے، ایک جملہ کہا، میرے بیٹے جب دودھ چھڑایا جاتا ہے کوئی نرم غذا دی جا، مگر تجھے کیا غذا ملی؟ گلے پر تھی۔ اجرکم علی الزہرا، جھولا برآمد ہو رہا ہے، اس جھولے کی زیارت یہ سوچ کے کیجئے گا، یہ وہ جھولا ہے جو شام غریبوں میں جلا دیا۔ ماتم حسین۔